ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں ہمارے نصیب اچھے نہیں ہیں. بہتر نہیں ہے کہ ہم خود کو سدھاریں, ہم خود کو کوشش کریں اچھا بنانے کی. تو آج کے ولاگ میں یہی ڈسکس کرتے ہیں. ہائے السلام علیکم, کیسی ہیں شاہ؟ میں ہوں لومی. آج کا ولاگ میں بناؤں گا, اپنی ممی کے ساتھ بناؤں گا. سب ٹھیک ہے؟ دیکھو میں کیسا پالا لگ رہا ہوں, اتنا پالا تو لگ رہا ہوں نا. چاہیے آج میری حرکتیں بھی دیکھنا کتنا میں نے تنگ کیا ہے اپنی مما کو. ساری صفائی کرتے کرتے بہت تنگ کر دیا ہے. تو خدا سے شکوہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دیکھیں کہ ہمارے کیا کام ہے, ہم کیا کر رہے ہیں اپنی لائف میں, کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے, ہم کس طریقے سے اپنے گھر کو رکھ رہے ہیں. کیا ہم نماز قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ہم وہ بھی نہیں پڑھ رہے. کیا ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں؟ ہم وہ بھی نہیں کر رہے. تو گھر کو صاف ستھرا رکھنا, نماز قرآن پڑھنا, یہی تو برکتیں لاتا ہے. جب ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں پھر ہم شکوے گلے شو کرنے شروع ہو گئے اللہ سے کہ نصیب ایسے ہیں, برکت نہیں رہی, برکت نہیں. ہر کوئی بندہ برکت نہیں رہی. برکت کیسے ہوگی جب آپ کا گھر صاف نہیں ہوگا, آپ خود صاف نہیں ہوں گے, آپ کے گھر میں نماز قرآن نہیں ہوگا, قرآن کھلتا نہیں ہے, نماز پڑھی نہیں جاتی. گھر میں 10 افراد ہیں, کوئی ایک بھی نہیں پڑھ رہا, ٹائم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ٹائم؟ ٹائم تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس نماز قرآن کے لیے, اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے ماسیاں آتی ہیں, آج کل کا بہت ہی زیادہ اتنا مصروف دور ہے کہ لوگ جاب کر رہے ہیں, 2 3 افراد, پھر بھی برکت نہیں ہو رہی ہے. اور گھر میں لیڈیز بھی کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہیں یا ورکنگ لیڈی ہیں. ٹھیک ہے ماسیاں رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ نے جب ایک آپ کو دیا ہے تو آپ لے سکتے ہو اس کا فائدہ. ہیلپر رکھنا کوئی بری بات نہیں, میں نہیں سمجھتی. میرے پاس بھی ہیلپر آتی ہے, جھاڑو پوچھا کرتی ہے, تو کوئی اس میں اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو بہت سارے میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں اپنے اراؤنڈ کہ ماسیاں آتی ہیں, صفائی کر کے چلی جاتی ہیں, اور بس جتنی انہوں نے صفائی کر لی بس وہی ہے, انف ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور اگر ماسی نہیں آئی تو گھر میں صفائی ہی نہیں ہوتی. اگر ٹیبل میں مٹی ہے تو انتظار ہوگا کہ صبح ماسی آئے گی تو صاف ہوگی. تو میں نے دیکھا ہے بس وہ یہی کہتے ہیں برکت نہیں ہے. برکت کیسے ہوگی؟ آپ کا گھر گندا ہے, آپ کے برتن رات کے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے گھر میں کوئی صفائی ستھرائی نہیں رکھی ہوئی ہے, پھر آپ نماز قرآن سے بھی ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ گھر میں برکت لانے کے لیے ہم بس خدا سے دعا مانگ رہے ہو, یا اللہ برکت دے دے, یا اللہ برکت دے دے. تو برکت ایسے نہیں آتی. برکت لانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے, حرکت میں برکت ہوتی ہے. گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے, نماز قرآن پڑھیں گے, کوشش کر لیں گے نماز قرآن پڑھ لے کر تو یہی جانا ہے آپ نے ساتھ میں. باقی چیزیں تو یہیں کی یہیں رہ جائیں گی, نہ دولت جائے گی نہ کچھ اور جائے گا, آپ کا اخلاق جائے گا, آپ کی جو جتنی نمازیں ہیں قرآن ہے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ خود کو بہتر ہی بنا لیں. تو برکت لانے کے لیے صرف دعا کافی نہیں ہوتی, یا 4 جگہ نوکریاں کرنا ضروری نہیں ہوتی کہ آپ نے 4 جگہ نوکری کر رہے ہیں یا آپ کا بزنس بہت اچھا ہے پھر بھی برکت نہیں ہو رہی. برکت لانے کے لیے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو گھر کو صاف ستھرا رکھنا میں سمجھتی ہوں کہ ہر عورت کا فرض ہے. اپنے گھر سے پیار کریں. اپنے گھر سے پیار کریں گے تو یقین جانیں کہ اپنا گھر ہی بہت زیادہ خوبصورت لگے گا. اسے دیکھیں کہ ہر چیز آپ نے صحیح کرنی ہے, آپ کی ہے یہ چیز. اب لڑکیاں سسرال آتی ہیں, نہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے, نہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے. تو پھر کس کا گھر ہے؟ آپ کس سے شادی ہو کر آئے؟ جس سے شادی ہو کر آیا تو اسی کا گھر ہے, تو آپ کا بھی گھر ہے. آپ کو پورشن ملا ہوا ہے, آپ اس کو بھی نہیں صاف کریں, نہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے. آپ کا کرائے کا گھر ہے تو آپ کہتے ہیں کرائے کا گھر ہے, ہم اس کو کیا سجائیں گے؟ میرا بھی کرائے کا گھر ہے نا. بات یہ ہے کہ گھر سے محبت ہوگی تو کرائے کا گھر ہو, جھونپڑی ہو, ماربل ٹائل والا گھر ہو, محل ہو, کوٹھی ہو, کچھ بھی ہو, اس کو آپ نے صاف کرنا ہی ہے. اور دماغ میں ایک بات ضرور رکھیں کہ گھر صاف ستھرا جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کتنی سکھڑ ہے. یا آگے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کے گھر میں کتنی ماسیاں آ رہی ہیں. ماسیاں آ رہی ہیں, اللہ نے آپ کو اتنی دی ہے استطاعت, رکھیں ماسیاں 4 رکھیں, لیکن ان سے کام کروانا بھی تو آپ نے ہی ہے نا. تو لازمی ہے کہ تھوڑی سی توجہ گھر پہ دیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن صفائی جو ہے مرد اور عورت دونوں پہ ہی فرض ہے. تن من سب کی صفائی رکھنا عورت اور مرد دونوں پہ فرض ہے, یہ نہیں صرف عورت کا کام ہے. تو صفائی جو ہے وہ اپنی بھی رکھیں, اپنے گھر کی بھی رکھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اور گھر میں نماز قرآن کا رکھیں کہ ہم نے نماز قرآن کا جتنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, 5 وقت نہیں تو 2 وقت پڑھ لیں. تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو برکتیں ایسے آتی ہیں, خالی کہنے سے, دعائیں مانگنے سے, وظیفے کرنے سے نہیں آتی.
آپ نماز نہ پڑھ رہے ہوں اور وظیفے کر رہے ہوں، مجھے تو کسی نے یہ وظیفہ بتا دیا اس سے برکت ہوگی، 10 دن کر لو برکت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس ٹائم اس سے برکت آ بھی جائے، لیکن ٹیمپرری وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے برکت ہو۔ دیکھیں میرے پاس بھی نا یہ پیٹس ہیں، اسپیروز بھی ہیں اور یہ 2 کیٹس بھی ہیں، لیکن میرے گھر کبھی گندا نہیں ہوتا، اسمیل نہیں آتی، کیونکہ نماز قرآن جو ہے نا یہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکتی ہے۔ میں نماز قرآن بھی اللہ کا شکر ہے کہ پڑھتی ہوں، ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتی ہوں، پاکی ناپاکی ہر چیز ہمیں دیکھنی پڑتی ہے۔ نماز جو ہے نا ہمیں بہت ساری چیزوں سے دور رکھتی ہے۔ تو برتنوں کو رات میں نہ چھوڑیں، ہماری والدہ تو کہتی تھیں کبھی برتن رات میں نہ چھوڑنا، اور ویسے بھی نا کھانے کے فوراً بعد ہم لوگوں کو عادت ہے برتن دھونے کی، 1-2 پلیٹ برتن ہوتے ہیں دھو لیتے ہیں ساتھ کے ساتھ۔ یہ آج ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں برتن دھوتے، ورنہ ویڈیو میں اکثر نظر، کیونکہ میں دھوتی رہتی ہوں ساتھ کے ساتھ۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور یہ چھوٹی موٹی گپ شپ جو ہے اس لیے رہتی ہے کہ تاکہ آپ بھی مجھ سے کچھ سیکھیں اور میں بھی آپ سے کچھ سیکھوں۔ تو برکت کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر لیں، اللہ سب کے گھروں میں برکت دے، سب کو اپنا گھر دے اور سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔